بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت نحوم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، اور اس کتاب کے جو 9 اسباق ہیں وہ بھی، اور جو 6 نظمیں 4 غزلیں ہیں وہ بھی ہم نے مکمل طور پر ان کی پڑھائی بھی کر لی ہے، ان کے مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھے، اور ان کی عبارت کی تشریح، تفہیم عبارت، ان کے جو ہے وہ نظم و غزلوں کے اشعار کی مکمل تشریح مفاہیم کے ساتھ اور مماثل اشعار کے ساتھ ہر طرح سے ہم تمام نوٹس جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور تمام نوٹس جو ہے وہ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ آپ ان کو ترتیب سے دیکھیے اور اچھی طرح سے جماعت نحوم کے فیڈرل بورڈ کے پیپر کی تیاری کیجیے۔ تو اب ہم نے جماعت نحوم کے اردو کے پیپر کی مکمل تیاری کے لیے نیو پیٹرن پر، یعنی کہ جو فیڈرل بورڈ کا نیا پیپر پیٹرن آیا ہے، اس کے مطابق ٹیسٹ سیریز شروع کی ہے، جس کے پہلے 3 ٹیسٹ ہم حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم پر مبنی پورے تینوں ٹیسٹ جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں، اور کل سے ہم نے ٹیسٹ نمبر 4 شروع کیا ہے۔ کل ہم نے ٹیسٹ نمبر 4 کا حصہ اول، جو کہ سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوال جواب پر مبنی ہوتا ہے اور 15 نمبر کا ہوتا ہے، کل ہم نے وہ سالو کیا تھا۔ آج ہم ٹیسٹ نمبر 4 کا حصہ دوم دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ بورڈ کے اردو کے سوالیہ پیپر یعنی کویسچن پیپر میں حصہ دوم کے کل 34 نمبر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ حصہ اول ہوتا ہے، تو اسی لیے جب حصہ دوم شروع ہوتا ہے تو اس میں سے سوال نمبر 2 سے سوال شروع ہوتے ہیں، بلکہ حصہ دوم میں سوال نمبر 2 ہی ہوتا ہے صرف، لیکن یہ کہ یہ سوال نمبر 2 3 اجزاء پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس کے جو 3 اجزاء ہوتے ہیں ان میں سے جز الف ہوتا ہے حصہ نثر۔ اس کا سوال ہوتا ہے کہ دائر ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے 8 سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ پوری پہلے ایک جو ہے یہ عبارت دی جاتی ہے، اور آج ہم نے سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ والا جو سبق ہے اس میں سے یہ عبارت لی ہے، جس کے مصنف مولوی نذیر احمد ہیں، اور یہ حصہ جو ہے سبق کا یہ ناول توبۃ النصوح میں سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عبارت آپ نے کم سے کم بھی 2 بار اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لینی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے آپ کو 8 سوالات دیے گئے ہوں گے، جن میں سے پہلے 7 سوال جو ہے وہ پہلے 7 لازمی ہوں گے، وہی آپ نے کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو سوال نمبر 8 ہوگا آخری سوال، اس میں آپ کو 2 سوال دیے جائیں گے جن کے درمیان یا لکھا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں سوالوں میں سے آپ کوئی سا بھی ایک سوال جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس آخری سوال میں آپ کے پاس انتخاب کا حق ہوگا کہ ان میں سے کوئی سا بھی ایک جو آپ کو زیادہ اچھے سے آتا ہے وہ حل کیجئے۔ اور یہ تمام سوالات جو ہیں ان کے جوابات 2 نمبر پر کے ہوں گے، تو اس لیے یہاں پہ کل یہ 16 نمبر کا تفہیم عبارت کا یہ سوال ہوگا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 کا جز الف حصہ نثر یہ 16 نمبر کا ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 2 کے جز بے کی طرف، جس کا سوال ہوگا کہ مندرجہ ذیل اشعار کو پڑھ کر آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو اس سوال میں آپ کو یہ دیکھیے 1 2 3 4 اور 5 آپ کو اشعار دیے گئے ہوں گے، اور ان 5 اشعار کے مطابق جو ہے ان سے متعلقہ آپ کو آخر میں سوالات بنا کر دیے جائیں گے، اور وہ سوال جو ہے وہ 5 ہوں گے، اور 5 سوالات کے جوابات 2 نمبر کے ہوں گے۔ کل یہ حصہ یعنی کہ حصہ شعر 10 نمبر کا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو حصہ شعر ہے اس کے ان 5 اشعار سے متعلق جو ہے یہاں پہ آپ کو سوالات کتنے دیے جائیں گے؟ 5 سوالات دیے جائیں گے، اور ان 5 سوالات یہ دیکھیے 1 2 3 اور 4 یہ رہا 5واں۔ پہلے 4 سوالات لازمی ہوں گے، آپ نے وہی کرنے ہیں،
اور ان کے جوابات آپ کو اشعار میں سے ہی مل جائیں گے۔ آپ نے پوری نظموں اور غزلوں کی بہت اچھی طرح سے تشریح یاد کرنی ہے، اور تشریح سے پہلے آپ نے ہر شعر کا مفہوم بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگر آپ کو شعر کا مفہوم اچھی طرح سے آتا ہوگا تو پھر آپ شعر کا مرکزی خیال بھی اچھے سے لکھ سکیں گے۔ شعر کا مفہوم کے متعلق کوئی سوال آیا تو وہ بھی اچھی طرح سے اٹیمپٹ کر سکیں گے، اور مفہوم اچھی طرح آنے کی وجہ سے آپ تشریح بھی بہت اچھی طرح سے تفصیلی تشریح اپنے الفاظ میں کر سکیں گے۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں پر جو پیچھے ہم نے دیکھے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے چیپٹر وائز ترتیب سے یہ بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ پیپرز میں ہم نے تھوڑا بہت آگے کیا ہے، اور یہ والا جو پیپر ہے ٹیسٹ نمبر 4، اس ٹیسٹ نمبر 4 میں جو آپ کو میں نے پیچھے 5 اشعار دکھائی حصہ شعر کے، نظم محنت کی برکات میں سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ تفہیم اشعار بہت اچھی طرح سے یاد کریے گا۔ جتنے بھی نظموں کی مشقی سوالات ہوتے ہیں نا، تو آپ نے نظموں اور غزلوں کے مشقی سوال جو آپ ہر حال میں بہت ہی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کو ٹیچرز کرواتے ہیں تفہیم اشعار وغیرہ، اور میں نے بھی آپ کو جو پوری نظموں کے مشقیں اور ان کے نوٹس اپلوڈ کیے ہیں، کروائے ہوئے ہیں میں نے آپ کو، ان میں بھی تفہیم اشعار موجود ہے، تو وہ آپ نے تمام سوالات بہت ہی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ یہ جو تفہیم اشعار کے سوالات ہوتے ہیں پیپر میں، تو یہ زیادہ تر سوالات مشقی سوالوں میں سے، یا جو نوٹس ہم کروائے جاتے ہیں وہ اسی طرح کے سوالات اس میں بنا کر آپ کو کروائے جاتے ہیں، تو آپ نے یہ بہت ہی اچھی طرح سے یاد کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہے حصہ دوم کا ہی جز جیم، یعنی کہ تیسرا جز، جس کو حصہ قواعد کہتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھیے 1 2 3 4 سوال ہوتے ہیں۔ پہلے 3 سوال لازمی ہوتے ہیں، اور چوتھا سوال کا دوسرا بھی ساتھ آپشن دیا جاتا ہے، یا کر کے لکھا ہوتا ہے دوسرا سوال۔ تو چوتھے سوال کے جو 2 سوال ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے کوئی ایک سوال جو ہے وہ حل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ چوتھے سوال میں آپ کو انتخاب کا حق دیا جاتا ہے، اور یہ چاروں سوال جو ہے ان کے جوابات 2 نمبر کے ہوتے ہیں، اور کل یہ حصہ شعر 8 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس قواعد کو دیکھ لیجئے، تمام گرامر کی تعریفیں آپ نے بے حد اچھی طرح سے یاد کرنی ہیں، تاکہ آپ اس حصے کو بھی بہت اچھی طرح سے حل کر سکیں۔ اس حصہ قواعد میں آپ نے تعریفیں ہی بیان کرنی ہوتی ہیں، لیکن ان تعریفوں کے ساتھ آپ نے تعریف میں اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی لازمی بتانے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ تعریف میں آپ نے تعریف کے ساتھ آپ نے آگے مثال بھی لازمی لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب پہلا سوال یہاں پہ کلام کی اقسام بیان کریں۔ تفصیلی طور پہ خود آپ اپنی بک سے یا ٹیچر نے جو بھی گرامر کرائی ہوئی ہیں، یا جو میں نے گرامر اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس میں اچھی طرح سے آپ نے تعریفیں یاد کرنی ہے۔ کلام کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، یہ آپ کا MCQ بھی آتا ہے، تو اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، کلام ناقص اور کلام تام، تو مختصراً ان کو آپ نے بیان کر دینا ہے۔ دوسرا سوال ہے جملہ فعلیہ کی تعریف لکھیں اور ایک مثال بھی تحریر کریں۔ جو سوال ایک ہی جزء پر مبنی ہو تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا، یہاں پہ آپ نے اقسام ہی بتانی ہے، جبکہ یہ دوسرا سوال جو ہے یہ 2 حصوں پر مبنی ہے۔ پہلا ہے کہ جملہ فعلیہ کی تعریف، تو پھر آپ نے تعریف کی ہیڈنگ کے ساتھ جواب میں جملہ فعلیہ کی تعریف لکھنی ہے۔ تو یہ میں نے ویسے سمجھانے کے لیے مختصراً یہاں لکھا ہوا ہے، جملہ فعلیہ کون سا جملہ ہوتا ہے، اس کی تعریف میں ہم نے وہ لکھنا ہے جس جملے میں فعل یعنی کام پایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ذرا تفصیلی تعریف یاد کرنی ہے، 3 سے 4 جملوں پر مبنی کم سے کم بھی ہونی چاہیے۔ اب سوال کا دوسرا حصہ جو ہے پھر اس کی بھی آپ نے اگلی ہیڈنگ دے کر باقاعدہ اس کا بھی جواب لکھنا ہے، اور ایک مثال بھی تحریر کریں۔ تو جب آپ تعریف مکمل طور پہ لکھ لیں گے تو پھر اگلی لائن پہ آپ نے مثال کی ہیڈنگ دینی ہے، اور پھر مثالیں لکھ دینی ہے جملہ فعلیہ کی۔ میں نے یہاں پر 3 لکھی ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ آگے دیکھیں تو ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، مضمون کی اقسام بیان کریں۔ یہ زیادہ ہے، یہاں پر میں نہیں بتا سکتی تھی، تو اس کے بارے میں بالکل سٹارٹ میں آپ کو 5-6 ماہ پہلے کی جو ویڈیوز ہیں
باقاعدہ ایک پلے لسٹ ہے 9th 10th کی گرامر کے نیم سے وہ لسٹ بنائی ہے. اس میں آپ کو یہ بالکل شروع کی پہلی یا دوسری ویڈیو ہے، تو وہاں سے آپ یاد کر لیجئے گا. میں نے باقاعدہ مضمون کی اقسام کے ناموں کی ہیڈنگ بنا کر آپ کو سمجھا کر اس میں کروائی ہوئی ہیں. تو آپ اس طرح ہیڈنگ وائز کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گی. اور سوال نمبر 4 ہے پتھر سخت ہے کی ترکیب نحوی کریں. تو آپ نے سب سے پہلے یہ لازمی بتانا ہوگا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. یعنی سب سے پہلے آپ نے جملے کی پہچان کرنی ہوگی. پہچان کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ جواب میں پہلے لکھ بھی دینا ہے. اب یہ دیکھیے پتھر سخت ہے، تو اس میں ہمیں پتھر کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے، پتھر کی ایک اس میں صفت بتائی جا رہی ہے جو کہ اس کی خبر ہے. تو پتھر بھی اسم ہے اور سخت بھی اسم ہے، یعنی اس میں صفت ہے اس کے لیے، پتھر کے لیے، اور آخر میں فعل ناقص ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے. تو یہ میں نے پہلے لکھ بھی دیا، یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کے بعد آپ نے جملہ اسمیہ کے اجزاء کے نام ذہن میں لانے ہیں، اور آپ جملے اسمیہ اور فعلیہ دونوں کے اجزاء کے نام اچھی طرح یاد رکھیں گے ان کے نام کی پہچان کے ساتھ. تو جملہ اسمیہ میں تو صرف اسم ہی ہوتے ہیں، تو اس کے نام جو ہے وہ ہے مبتدا، خبر اور فعل ناقص. یہ 3 اجزاء ہیں، اور پھر اب آپ نے ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے. آپ نے باقاعدہ ایسے ٹیبل بنا کے ترکیب نحوی لکھنی ہوگی. ٹھیک ہے، پتھر مبتدا ہے، پھر سخت جو ہے وہ اس کے بارے میں خبر ہے فعل ناقص ہے. اس کے بعد آپ کو چوتھے سوال کا دوسرا جز دیا گیا ہے، یعنی کہ یا یہ پہلا آپ کریں گے یا دوسرا. تو یہ کیا ہے؟ فقرات درست کریں. وہ تو ہمیشہ بے پر کی سناتی ہے، تو سناتی یہاں غلط ہے، اڑاتی آئے گا. ٹھیک ہے، یہ عورت تو آفت کی پر کالا ہے، یہاں کی غلط ہے، کا آئے گا. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.